کیسا ہوتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ رسول بتا کر نہیں گئے کہ رسول کیسا ہوتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ مجنون کہتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ کردار پیش کر رہا ہے۔ کہا یہ نہ مت کہنا کہ ہمیں نائب نہیں دے کے گیا، بلکہ جگہ جگہ پہ اپنی نیابت کے متعلق بتا کر گیا کہ یہ میرا نائب ہے۔ تو عزیزو، جب یہ نائب مقرر کر دیا تو اب باری تھی اس کی جس نے نبی کے دین کو بچانا تھا، 1,26,000 انبیاء کی محنت کو بچانا تھا، جس نے سارے قرآن کو بچانا تھا، جس نے اللہ کے فرمان کو بچانا تھا۔ تو وہاں پہ رسول نے بہت بڑا معلم ہونے کا احساس کر لیا، لیکن ایسے نہیں گئے بلکہ دونوں شہزادوں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کر گئے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو کہ یہ میرے دونوں فرزند جنت کے سردار ہیں، اور ان کی ساتھ محبت کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا۔ اب معلم کی نافرمانی اللہ کا عذاب ہے، جو سنت رسول اور نبی کی بات پہ عمل کر کے انہیں اپنا ہادی نہ مانے، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ کون ہادی تھے جنہیں پیغمبر دکھا کر گیا؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ کی مہر لگا کے گیا۔ الحسین منی وانا من الحسین بتا کر گیا۔ انما یرید اللہ کی تلاوتیں پڑھ کے ان کو اپنی چادر میں چھپا کر بتا کر گیا۔ یہ نبی بتا کے جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسا نہ سمجھنا کہ 10 محرم کو کون قتل ہوا، 10 محرم کو کون شہید ہوا۔ اگر کسی مقام پہ حسین کا نام آئے تو یہ سمجھ لینا کہ یہاں پہ حسین نہیں، خود محمد قتل ہو رہا ہے، خود محمد قتل ہو رہا ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھو، ہماری مجلسوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے جلوسوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے اجتماعات پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج اس چوک پہ، اس مقام پہ ہم یہ اسٹیج لگا کر ساری دنیا کو حسینیت بتا رہے ہیں، اور ہم فخر کر سکتے ہیں کہ اگر حسین کی ماں کا کردار بتانا چاہے تو ہمیں شرم نہیں آتی۔ اگر تجھے اتنا ہی دکھ ہے تو جا دوسری گلی میں یزید کے نام کا اسٹیج لگا اور لوگوں کو بتا یزید کی ماں کون تھی۔ کیا بتا یزید کی ماں کون تھی، جب بتا یزید کی دادی کون تھی۔ اب یہاں پہ اسلام کی اصلاح کرنی تھی، یہاں پہ کسی بھی چھوٹے موٹے نبی کے کردار کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب یہاں پہ کسی نبی کے صلیب پر چڑھنے کی شبیہ نہیں دکھائی جا سکتی تھی، کسی نبی کے صاحبزادے کے گلے پہ چھری چلنا کام نہیں آ سکتی تھی۔ اب ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ اللہ پہ اپنے قاعدہ جاریہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنی تائید سے اسلام کی تصدیق کے لیے علی کا بیٹا حسین ظاہر کیا۔ کہا جیسے میرا دین بلند ہے ویسے اسے بچانے والا بھی بلند ہے۔ اللہ نے اپنے قاعدہ جاریہ کے مطابق، اللہ رب العزت نے حسین لوگوں کو دیا جو اصلاح کرے گا امت کی، جو دین کی اصلاح کرے گا، جو دین کی اصل حقیقت کو بتائے گا۔ لیکن تمہیں اس بات پہ اگر شک ہے نا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حسین کون ہے، یزید کون ہے، یہ ہمیں وہ ملا نہیں بتائے گا، ہمیں وہ مختلف ملکوں کی ہڈیاں چوس چوس کر پلنے والا نہیں بتائے گا، ہمیں وہ نہیں بتائے گا جو لوگوں کے کارخانوں پہ قابض ہے، جو لوگوں کے مال و دولت کو لوٹ رہا ہے، ہمیں وہ نہیں بتائے گا۔ یہاں پہ کوئی حسین کا خون بتائے گا، حسین کو ماننے والا بتائے گا کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں
چھت پہ فحاشی کا جھنڈا لگانے والی کون ہے؟ یزید کی دادی۔ مسلمانوں پتہ ہے ہندا یہ وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کے عزا کو کاٹ کے اپنے گریبان میں اپنے گلے گلبند بنایا تھا۔ پتہ ہے یزید کا دادا کون ہے؟ جس نے ہجرت کی رات 40 لوگوں کو اکٹھا کیا کہ چلو چل کے رسول کو قتل کرتے ہیں۔ مسلمانوں بات سمجھ میں آئی؟ حسین کا دادا وہ جو مصطفیٰ کی حفاظت کرے، یزید کا دادا وہ جو محمد کو قتل کرنے کی سازشیں کرے۔ اب سمجھ میں آئی؟ آپ بتاتا ہوں کہ رسول یہ حسین کا باپ کون تھا؟ علی مرتضیٰ، فاتح خیبر، فاتح خندق۔ آؤ تمہیں بتاؤ علی کون ہے جو نبی کا بھائی ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤ علی کون ہے جس کے دروازے پہ آ کر اللہ کے رسول انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ لیکن آؤ اب بتاؤ کہ یزید کا باپ کون ہے جس پہ رسول نے اپنی زندگی میں لعنت کی تھی، کہا اللہ تیرے نطفے سے ایسا ملعون پیدا کرے گا جو میری نسل کو قتل کرنے والا ہوگا۔ سمجھ لگی ہے کون ہے حسین؟ پتا چلا ہے کون ہے یزید؟ پتا چلا ہے؟ اب آؤ بتاؤں یزید کون ہے؟ یزید وہ جس کی ماں محمونہ اس کو عیسائیوں کے قبیلے میں پرورش کرتی ہے۔ وہ ماں جو یزید کی پرورش عیسائیوں کے قبیلے میں کرتی ہے، اور کتنے سال کے بعد یہ کمینہ واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے اور اپنے باپ کی مسلط پہ بیٹھتا ہے۔ اور تمہیں بتاؤں یزید وہ ہے کہ جو شراب پی پی کر پلتا ہے، لیکن مسلمانوں جس کے لیے آج یہاں پہ ہم آئے ہیں، جس کے لیے یہاں حسین کر رہے ہیں، جس کے لیے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جس کے لیے یہ ممبر لگایا ہے، آؤ بتاؤ وہ حسین کون ہے؟ اس حسین کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یزید شراب پی کر پلتا رہا، حسین نبی کی زبان چوس کر بڑھتا رہا۔ آؤ تمہیں بتاؤں حسین کون ہے، آؤ تمہیں بتاؤں یزید کون ہے، آؤ تمہیں بتاؤں یزید وہ کہ جس نے اپنا بھائی وہ بنایا جس کے متعلق امام فرماتے ہیں میں تجھے کیا کہوں، یزید تیری بے غیرتی اور بے حیائی کے لیے اور تیرے خاندان کی لعنت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو نے اس کمینے کو اپنا بھائی بنایا ہے جس کی ماں کا نام لینا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، جس کی ماں کا نام لینا بھی میں توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن آج ذرا ادھر بتاؤ کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ کہ جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، حسین وہ جس کی ماں کے لیے رسول ممبر چھوڑتا ہے، حسین وہ جس کی ماں کے لیے رسول مسجد چھوڑتا ہے، حسین وہ جو نالا کی جھولی میں ہوتا ہے اور اللہ وہی نازل کرتا ہے، حسین وہ جس کو اللہ نے حسن جیسا امیر بھائی عطا کیا، حسین وہ جسے اللہ نے زینب جیسی بہن عطا کی، اور بغیرت تو حسین کا مقابلہ کرے گا، حسین وہ جس کو قرآن شجرہ طیبہ کہے، یزید وہ جس کو قرآن شجرہ خبیثہ کہے۔ حسین وہ کہ جس کو قرآن شجرہ طیبہ کہے، اور یزید وہ جس کو قرآن شجرہ خبیثہ کہے۔ آج تم کہتے ہو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری محفلیں مجلسیں یہ کیوں برپا کی جا رہی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا، اس لیے کہ تمہیں بتایا نہیں جا رہا۔ میرے عزیزوں ان مجلسوں میں آؤ، ان ماتم داریوں میں آؤ، نہ کرو ماتم، آؤ سنو ہماری بات کو، اس لیے کہ ہمارے عقیدے شیشے کے ڈبے کی طرح نہیں ہیں جو کنکر مارنے سے ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے عقیدے اس طرح کمزور نہیں ہیں۔ ہم نے عقیدہ علی سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ ابو طالب سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ بنو ہاشم سے لیا ہے۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ جا کے محفلیں سنو، جاؤ جاؤ ربیع الاول کے جلوسوں میں جاؤ جاؤ، جہاں دل کرتا ہے جاؤ، جہاں سے اچھی بات ملے وہ لے لو۔ آؤ ہم آج تمہیں اچھی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، اچھی بات بتانے کے لیے آئے ہیں۔
حسین اس عزت دار کا نام ہے، حسین اس غیرت مند کا نام ہے کہ جو الہی نمائندہ تھا، جو اللہ کا نمائندہ تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ میں دین کو بچاؤں۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلا تھا۔ تم کہتے ہو کہ یہ دو بھائیوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، خاک پہ دہانے تجھ پہ لعنت، تیرے عقیدے پہ لعنت، تیری ماں پہ لعنت، بکواس کرتا ہے۔ یہ دو بھائیوں کی جنگ تھی، کمینے یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ یہ دو نظریے تھے جو شیطان اور آدم سے شروع ہوئے تھے۔ یہ دو نظریے تھے جو شیطان اور آدم سے شروع ہوئے تھے، جو نمرود اور ابراہیم کو جدا کرتے تھے، جو موسیٰ اور فرعون کو جدا کرتے تھے، جو ابو سفیان اور ابو طالب کو جدا کرتے تھے، جو ابو طالب اور ابو سفیان کو جدا کرتے تھے۔ یہ دو نظریے تھے، یہ دو سوچیں تھی جو علی اور معاویہ کو جدا کرتی تھی۔ یہ دو نظریے تھے جو حسین اور یزید کو جدا کرتے تھے۔ یزید چاہتا تھا حکومت میری ہو، حسین چاہتا تھا حکومت اللہ کی ہو۔ حسین چاہتا تھا حسین چاہتا تھا حکومت اللہ کی ہو، یزید چاہتا تھا حکومت میری ہو۔ لیکن حسین نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ اگر حکومت رہے گی تو وہ اللہ کی، حکومت رہی تو اللہ کے رسول کی رہے گی۔ اور یہ ایسے نہیں کہا، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ حسین کا نظریہ اور ہے، یزید کا نظریہ اور ہے۔ جب مدینہ میں ولید نے حسین کو اپنے دربار میں بلایا تھا، سنو مسلمانوں، محمد کے بیٹے کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، علم ہے، بلایا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ حسین، یزید کہتا ہے کہ میری بیعت کر لے، لیکن یہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر تھی، یہ علی کی شجاعت کی تاثیر تھی، یہ ابو طالب کے خون کی تاثیر تھی، یہ علی کی گود میں کھیلنے کی تاثیر تھی کہ حسین نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ جملہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر کسی جگہ پہ میں تمہیں جملہ دے کے جا رہا ہوں، میں حسین کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے خون میں علی کی تاثیر ہے، اس کے خون میں معاویہ کی تاثیر ہے۔ پتہ چلا حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ حسین کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہی 10 محرم ختم کرتا ہوں، یہی 10 محرم حسین نے صدا دی۔ حسین آج تک کے لوگوں کو پکار رہا ہے، قیامت تک کے لوگوں کو اس دائرے میں لے کے آ رہا ہے کہ کوئی کسی وقت کسی مقام پہ یہ نہ سمجھے کہ حسین